اور جو ایک میں پورا نیٹ ورک چلا رہا ہوں لنڈن سے میجر عادل راجہ کے ساتھ، وہاں سے پھر میں اوورسیز پاکستانیوں کو جو ورغلاتا ہوں، اور دنیا کی ایک بہت بڑی اور طاقتور فوج جو ہے اس کے خلاف اب ہم منظم ایک پروپیگنڈا چلا رہے ہیں، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں، اور 3-4 اور بھی بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو ریکارڈ کی درستی کے لیے بھی بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ گرفتاری، یہ ساری چیزیں جو اس وقت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈرا دیتے ہیں، FIR کر دیتے ہیں، دھمکا لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں آپ کو ہم اٹھا لیں گے، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، یہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ اور اگر میں گرفتار ہو بھی جاتا ہوں، مجھے یہ اٹھا بھی لیتے ہیں، تو میں ایک چیز آج ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی احسان نہیں کر رہا۔ جس طرح میرا فوجی جوان جب سرحد پہ جاتا ہے تو وہ یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ دوسری سائیڈ سے گولی آ رہی ہے، ہی ہیز سائنڈ اپ فار اٹ۔ جب آپ صحافت کرنے نکلے ہیں، جب آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے حقیقی صحافت کرنی ہے، جب آپ نے عوام کی صحافت کرنی ہے، جب آپ نے عوام کی بات کرنی ہے، پھر یہ سب تو ہوگا۔ راستے میں یہ رکاوٹیں بھی آئیں گی، یہ پریشانیاں بھی آئیں گی، یہ دھمکیاں بھی ملیں گی، یہ سب کچھ ہوگا، یہ کچھ نیا نہیں ہے۔ لیکن 2-3 چیزیں اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ جو ایک من گھڑت سا پروپیگنڈا اس مرتبہ چلایا گیا، اس پر بھی آتے ہیں، اور جس طرح سے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ پہلے سرگودا سے ایک نوجوان کو اٹھایا گیا، اس نوجوان سے ایک ویڈیو بنوائی گئی اسی سفید دیوار کے آگے جس کے آگے لوگوں سے اعتراف جرم کروائے جاتے ہیں، اور اس نے کہا کہ میں مخدوم شہاب اور عمران ریاض کے ویلاگ دیکھتا تھا، ان کی وجہ سے میں متاثر ہوا اور میں نے پاکستان کی افواج کے خلاف پروپیگنڈا کر دیا۔ مجھے لگا کہ دیکھو بڑی اچھی چیز ہے، اس نے اعتراف جرم کیا، یہ معافی مانگ رہا ہے۔ تو میں نے عذرائے تفنن ایک ویڈیو ریکارڈ کی، میں نے کہا اگر ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ میں نے کہا میں بھی بہت اچھا نوجوان ہوا کرتا تھا، یہ میں ایک لائٹر نوٹ پہ کہہ رہا ہوں، لیکن میں نے پچھلے 1 سال سے مریم نواز اور نواز شریف کی تقریریں سنی، ان تقریروں کی وجہ سے مجھ پہ بہت منفی اثر پڑا، اس منفی اثر کی وجہ سے میں اداروں کے خلاف ہو گیا اور میں آج شرمندہ ہوں۔ تو کیا میرے اس بیان پر مریم نواز کو اٹھایا جائے گا؟ کیا میرے اس بیان پر ان پر غداری کے مقدمے بنائے جائیں گے؟ تو یہ چیزیں نہیں ہوتی، اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ سر راہ اگر مجھے لنڈن میں ایک پاکستانی ملا ہے اور اس نے میرے ساتھ تصویر بنوا لی ہے اور آپ اب اس کی بنیاد پہ، سوال یہ نہیں ہے کہ اس نے کہا میں مخدوم شہاب سے ملا، سوال دلچسپ یہ ہے کہ اس سے پوچھا گیا کہ تم مخدوم شہاب سے بھی ملے، اور پھر اس کے اعترافی بیان میں بھی اس بات کو ڈلوایا گیا، پھر اس سرکاری خبر کے اندر جو سارے چینلز پر ایک لفظ کی تبدیلی کے بغیر، مطلب نارملی یہ ہوتا ہے کہ میڈیا چینلز کے پاس ٹکرز آتے ہیں، خبر آتی ہے، پریس ریلیز آتی ہے، وہ اسے کچھ تبدیل کرتے ہیں نا، لیکن ایک لفظ کی تبدیلی کے بغیر جیو، سما، ایکسپریس سارے چینلز کے اوپر چلایا گیا کہ جی پاک فوج کے خلاف سازش کرنے والا گرفتار، اور پاک فوج جو ہے اس نے اپنے ہینڈلرز کا بھی بتا دیا، پشت پناہی کرنے والا۔ پہلے تو دیکھیں کہ اس وقت آپ غدار کہہ کسے رہے ہیں؟ 2 چیزیں، ایک اس وقت بھی ہمارے سارے چینل بھارت میں بین ہیں، اس وقت بھی آپ اندازہ کریں کہ بھارت کے اندر جو سیکٹری انفارمیشن ہے، انڈیا کا سیکٹری انفارمیشن بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں را نے یہ رپورٹ دیا ہے، ہز ایگزیکٹ ورڈز، ہمیں را نے یہ رپورٹ دیا ہے کہ یہ 20 چینل ہمارے ملک کے خلاف ہیں، ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہیں، 1 ارب کی آبادی والا ملک، یہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، ان چینلز کو بھارت میں بین کر دیا جائے، اس میں ان کا چینل بھی ہے، اس میں میرے چینلز بھی ہیں۔ ایک جانب تو وہ لوگ، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ فلسطین کی بات ہو رہی تھی تو اسرائیل کا ایک اخبار ہے جیروسلم پوسٹ، وہ دنیا کا سب سے زیادہ ریگولرلی پبلش ہونے والا اخبار ہے، 180 سال سے لگاتار پبلش ہو رہا ہے، انگریزی اخبار، لنڈن سے پبلش ہوتا ہے۔ اس کے فرنٹ پیج پہ 3 صفحات کی سٹوری لگتی ہے اور اس پر تصویر لگتی ہے عمران ریاض اور مخدوم شہاب کی۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم مقبوضہ وادی کے لوگوں کے لیے آواز اٹھا کے اپنا بزنس ماڈل تباہ کر لیتے ہیں۔ اگر تو صرف ہمیں ڈالرز کی ہوس ہوتی، کیا ہماری بھارت میں ویورشپ نہیں تھی؟ تارڑ صاحب کی 30 سے 40% ویورشپ وہاں سے افیکٹ ہوئی، انہوں نے آج تک اف کی، آج تک شکوہ کیا، آج تک بات کی کہ بھائی مجھے نقصان ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، نہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے ادھر تمغے تھے، وہ جتنی پابندیاں تھیں وہ یہاں پہ ہم میڈل لگا رہے تھے، کیونکہ
صرف انہی کی شرٹیں وہ زیادہ میڈلز کے بوجھ سے نہ ڈھل کے ہمیں بھی کچھ میڈل لگنے دیں. تو اب یہ جو غداری کے مقدمات ہیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ تمغے ہیں, یہ وہ میڈلز ہیں جو آپ ہمیں لگا رہے ہیں. اب میں یہ بات ہمیشہ کرتا ہوں, بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ, اور ابھی ہمارے ایک دوست نے بھی ذکر کیا کہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت چلا کہ آپ تو باجوہ کی بہت تعریف کیا کرتے تھے, اب آپ باجوہ کے خلاف بولتے ہیں. میں نے لاہور لبرٹی میں عمران ریاض کو اٹھایا, تقریر کر دی, میں نے ارشد شریف کے اس سوال کا جواب دیا. ارشد شریف نے پوچھا وہ کون تھا, میں نے کہا وہ باجوہ تھا. اس کے بعد مجھے ملک سے جانا پڑ گیا, لاہور ہائی کورٹ میں ہمیں ریٹ پٹیشن دائر کرنی پڑ گئی. لیکن ایک سوال آپ کے ذہنوں میں ضرور ابھرے گا کہ باجوہ اتنا برا کیسے ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں پوری قوم کو سب سے پہلے تو ہم نے ایک ٹرینڈ چلایا تھا, سب چلاتے تھے راحیل شریف کے دور میں, # شکریہ راحیل شریف. مجھے لگتا ہے کہ پوری قوم کو شکریہ قمر باجوہ یہ ٹرینڈ چلانا چاہیے. اس قوم پر, مجھ پر, ہم سب پر سب سے بڑا احسان جنرل باجوہ کا ہے. ہم سب اندھے تھے, ہم سب کی آنکھوں کے آگے مطالعہ پاکستان کی پٹیاں لگی ہوئی تھیں, ہم سب ان کتابوں کے اندر پھنسے ہوئے تھے, ہم سب ان دیو مالائی کہانیوں میں, ان فیری ٹیلز میں پھنسے ہوئے تھے, ہم ایک احمقوں کی جنت میں رہ رہے تھے, ہم نے ایک اپنا امیجنری رومانس بنایا ہوا تھا. وہ سارے کانسیپٹ باجوہ صاحب نے آ کے کلیئر کیے. باجوہ صاحب نے کہا یہ اتارو اپنی آنکھوں سے مطالعہ پاکستان کی پٹی. آئی میٹ خان صاحب, اور خان صاحب نے چارلس ڈکنز کی کتاب ہے ٹیل آف ٹو سٹیز, اس کا ذکر کیا. اس کے آغاز میں بڑا مشہور کوٹ ہے, اٹ واز دا بیسٹ آف ٹائمز, اٹ واز دا ورسٹ آف ٹائمز. اگر آپ کو لگتا ہے کہ گزشتہ 1 سال رجیم چینج آپریشن کا پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور تھا تو آپ غلط کہہ رہے ہیں. خدا کی قسم یہ پاکستان کی تاریخ کا سنہری دور ہے. یہ کس طرح سے سنہری دور ہے؟ اس میں سارے اندھوں کو بینائی واپس ملی ہے, اس میں مطالعہ پاکستان کی پٹیاں ہماری آنکھوں سے اتاری گئی ہیں, اور ہم نے پھر دیکھا ہے, ہم نے اصل حقیقت کو پہچانا ہے, ہماری آنکھیں کھلی ہیں. ابھی قوم جاگی نہیں ہے, ابھی صرف انہوں نے انگڑائی لی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ انگڑائی بھی خوش آئند ہے. اور اس وقت ڈیجیٹل میڈیا سے خطرہ کیا ہے؟ میں آپ کو آج ایک بات بتا رہا ہوں, اس سے پہلے میں نے کبھی آن دا ریکارڈ نہیں بتائی. ایک بہت ہائی رینکنگ آفیشل, اب میں ذاتی تعلق کا پاس کرتے ہوئے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ آپ پہنچ جائیں گے اس شخص تک. لیکن انہوں نے مجھے ایک مرتبہ ایک بات کہی آج سے 4-5 مہینے پہلے, اور آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کہ آپ کو بعد میں بیپس نہ لگانی پڑ جائیں تو میں ویسے ہی وہ لفظ سینسر کر لیتا ہوں. لیکن ان کے الفاظ تھے کہ اگر یار یہ تم 5-6 یوٹیوبر نہ ہوتے تو اس پاگل خان کے لیے ہم کافی تھے. تو اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو یوٹیوب ہے, اور جس طرح سے تارڑ صاحب نے بات کی, ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ ایسوسی ایشن کا قیام بھی بہت ضروری تھا. لیکن میں یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کو صحافیوں کو, آپ سب ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ ہیں, آپ کو یہ تضحیق کے لیے یوٹیوبر کہتے ہیں. کہتے ہیں وہی یوٹیوبر. میں اینکر بھی ہوں, میں کالم نگار بھی ہوں, لیکن میں یہاں پر کہہ رہا ہوں کہ میری سب سے بڑی پہچان یوٹیوبر ہے. مجھے یوٹیوبر لکھا اور پکارا جائے, تمام سرکاری اور نیم سرکاری ادارے نوٹ فرما لیں. اور ڈیجیٹل میڈیا کی سب سے بڑی بات, کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں, کیونکہ ہم عمران خان کے بھی اس دن خلاف ہوں گے جس دن عمران خان عوام کے خلاف ہوگا. اس کی وجہ ہے, ہو سکتا ہے مخدوم شہاب کو کسی چینل پہ کوئی جرنیل بٹھائے, سفارش کر دے. ہو سکتا ہے مخدوم شہاب کو عمران خان کہے کہ یار اس چینل میں اکوموڈیٹ کرو. ہو سکتا ہے مخدوم شہاب کو مریم نواز کہے یار, جیسے سما میں انہوں نے 2-3 بھرتی کروا دی ہیں. لیکن ڈیجیٹل میڈیا, اس میں کسی کو فورس نہیں کیا جا سکتا. اس میں ہمارا سیٹھ عوام ہے. عوام گھر میں بیٹھی فیصلہ کرتی ہے کہ اس شخص کو دیکھنا ہے یا اس شخص کو. میں کسی کو فورس نہیں کر سکتا. گن پوائنٹ پہ کوئی ادارہ جا کے لوگوں کو نہیں کہہ سکتا کہ 10 لاکھ بندے عمران ریاض کو دیکھیں اور 7,000 بندے سلیم صافی کو دیکھیں. کوئی کسی نے فورس نہیں کیا, عوام کو نہیں فورس کر سکتے. تو جب یہ ہوتا ہے, یہ میڈیم اس لیے اتنا پاورفل ہے کیونکہ یہ عوام کا چلانے, اس کے اندر سیٹھ عوام ہے, کوئی چینل مالک نہیں بیٹھا ہوا. تو لوگ عوام کی بات کریں گے. یہ ہم چاہے جو مرضی کر رہے ہیں, یہ مجبوری ہے. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ غداری کے جتنے مقدمات آپ قائم کر لیں, جو کچھ کر لیں, کیا یہ ہمارے عزم کو متزلزل کر سکتے ہیں؟ عمران ریاض گرفتار ہوا, 2 مرتبہ ہوا, کیا وہ ہٹ گیا؟ آپ نے صدیق جان کو اٹھا لیا, آپ نے جمیل فاروقی کو اٹھا لیا, آپ نے ارشد شریف کو شہید کر دیا. کیا ڈر جو ہوا, کیا انہوں نے کہا کہ ہم ڈرائیں گے, ہوا اس سے کیا ڈر ختم ہو گیا.
ہو سکتا ہے یہاں پہ بیٹھے مخدوم صاحب کے ذہن میں ابھی شاید کال کوٹھڑی کا ڈر ہو سکتا ہے میرے ذہن میں ٹارچر کا ڈر ہو سکتا ہے میرے ذہن میں ابھی جیل کا ڈر ہو. لیکن ذرا یہ تو سوچیں حضور والا, جب آپ ہمیں گرفتار کر لیں گے, جب آپ میرا وہ جھاکا اتار دیں گے, جب آپ میرا وہ ڈر ختم کر دیں گے, اس کے بعد کیا کریں گے؟ واٹ نیکسٹ؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کے ڈر ختم کر رہے ہیں, اور اب لوگوں کے وہ ڈر جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں, اور اب اس سب کے اندر یہ سفر جو ہے یہ رکنا نہیں ہے. میجر عادل راجہ صاحب کے ساتھ میرا بڑا پرانا تعلق ہے, جو میرا ابھی جوڑا جا رہا ہے نا, اور میرا اس دور کا تعلق ہے میجر عادل راجہ صاحب کے ساتھ جب میجر عادل راجہ سٹیٹ کے لیے لائبلٹی نہیں ایسٹ تھے, جب وہ 5th جنریشن وار کے بہت بڑے سپاہی تھے, جب بڑے گھر میں وہ مقبول بھی تھے اور قبول بھی تھے. اور جو تصویریں آج یہ شیئر کرتے ہیں پروپیگنڈے کے لیے کہ اس کی عادل راجہ کے ساتھ تصویریں ہیں, وہ تصویریں اگر یہ تو بتائیں کہ ہیں کہاں کی, آپ تو یہ بھی بتانے کے قابل نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف کسی کے ساتھ تعلق, اور میں بھائی وہ اپنا کام کر رہے ہیں, میرا اپنا کام, میں ان کی چیزوں سے ایگری نہیں کرتا. وائی وڈ آئی ایگری ود ہز آئیڈیالوجی؟ میں تو اپنی آئیڈیالوجی لے کے چل رہا ہوں, اور آپ ایسے جوڑ دیں. یہ صرف اور صرف ایک ٹیکٹک ہے, یہ صرف اور صرف ایک بہانہ ہے. ڈرا دیا, ڈرا ہوا میں لگ رہا ہوں آپ کو, انشاءاللہ نہیں ڈریں گے, نہ ہی ہم نے ڈرنا ہے, اور اسی طرح سے ہم ایک دوسرے کی قوت بنتے رہیں گے.